الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سلسلہ شرح المتن العقدی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم الفصل الثانی پڑھیں گے اور اس کی میں موضوعاتی شرح آپ کے سامنے رکھوں گا بإذن اللہ تعالی۔ الفصل الثانی متعلق ہے الایمان سے۔ اس میں ایمان کی اہم مباحث، ایمان کے اہم مسائل وہ شیخ نے بیان کیے ہیں، اس لیے کہ جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے وہ ایمان سے متعلق ہے۔ عقیدہ کا موضوع کیا ہے؟ الایمان، ارکان الایمان عقیدے کا موضوع ہے۔ تو اسی لیے ارکان الایمان پر تفصیلی بحث کرنے سے پہلے شیخ نے مناسب سمجھا ہے کہ ایک فصل میں آپ کے سامنے ایمان کے مباحث کو اجمالاً بیان کر دیں۔ تو ہم بھی انشاءاللہ ایک موضوعاتی شرح کے طور پر ان کو آپ کے سامنے پیش کریں گے باذن اللہ تعالی۔ ایمان کے بارے میں پہلا نقطہ وہ شیخ بیان کرتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ إِنَّ الْإِيمَانَ اعْتِقَادٌ وَقَوْلٌ وَعَمَلٌ۔ اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان عقیدہ بھی ہے، قول بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ جب ہم لفظ ایمان بولتے ہیں تو اس میں عقیدہ بھی داخل ہوتا ہے، زبان کا قول بھی داخل ہوتا ہے اور انسان کے اعمال بھی اس میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر ہر ایک کی شیخ نے مثال دی ہے۔ عقیدے کی مثال کہتے ہیں تصدیق القلب، دل کا تصدیق کرنا، یعنی جو بھی عقیدہ ہے اس پر ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں، یہ تصدیق القلب اعتقاد ہے۔ یہ ایمان کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے۔ پھر دوسرا قول اللسان کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں الشہادتانی وسائر الاذکار الشرعیہ، شہادتان اور بقیہ شرعی اذکار، یہ قول اللسان کی مثال ہے۔ ویسے بہتر تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ ہم شہادتان کو تو قول اللسان کہیں، لیکن ہم جو اذکار ہیں، شرعی اذکار ہیں، ان کو عمل اللسان کہیں، یہ زیادہ بہتر تعبیر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں والعمل، اور جو ہم نے کہا کہ اہل السنہ والجماعہ اعتقاد کو، قول کو اور عمل کو عقیدہ کہتے ہیں، تو عمل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یہ شامل ہے عمل القلب کو اور اسی طریقے سے عمل الجوارح کو۔ عمل القلب میں اعمال القلوب آپ کو پتہ ہے سارے آ جاتے ہیں، جیسے توکل ہے، خوف ہے، رجا ہے، الانس باللہ ہے، الانابۃ الی اللہ ہے، التضرع الی اللہ ہے، الرہبہ، الرغبہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اعمال القلوب ہیں۔ دیکھیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کہاں سے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے کرتے ہیں، سر سے کرتے ہیں، بلکہ محبت دل سے ہوتی ہے، دل کا عمل ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے کرتے ہیں، منہ سے کرتے ہیں؟ نہیں، دل سے کرتے ہیں، یہ عمل القلب ہے۔ اور اسی طریقے سے عمل الجوارح، یہ بھی اعمال میں داخل ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، جہاد ہے وغیرہ دیگر اعمال۔ اب یہ جو ہم اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ جو ایمان ہے یہ عقیدے کا نام بھی ہے، یہ قول کا نام بھی ہے، یہ عمل کا نام بھی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ، اب اس کی دلیل سنیں۔ فرماتے ہیں الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، افضل جو ایمان کا شعبہ ہے، ایمان کی شاخ ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، قول آ گیا۔ وَأَدْنَاهَا، اور ادنا شاخ وہ کیا ہے؟ إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے اذیت کا ہٹا دینا، عمل الجوارح آ گیا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا ایمان کا شعبہ ہے، عمل القلب آ گیا، کیونکہ حیا دل کا عمل ہے۔ اور یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، یہ صرف قول اللسان نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تصدیق القلب بھی ضروری ہے۔ تو یہ قول اللسان کی بھی مثال ہے اور تصدیق القلب کی بھی مثال ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ منہ سے کہنا، یہ عمل اللسان، ذکر کی بھی مثال ہے۔ اسی طریقے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ عمل الجوارح کی مثال ہے، اور حیا یہ عمل القلب کی مثال ہے۔ تو اعتقاد، قول اور عمل، چاہے وہ عمل الجوارح ہو یا عمل القلب ہو، ان سب کی مثال اس حدیث میں آ گئی ہے اور ان سب کو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، ایمان کا شعبہ قرار دیا، یعنی ایمان قرار دیا گیا ہے۔
تو ایمان کا اطلاق عقیدے پر بھی ہوتا ہے، قول پر بھی ہوتا ہے، عمل پر بھی ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا کہ وَأَنَّهُ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے، نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ تیسرا نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا کہ مرتکب کبیرہ کا کیا حکم ہے، جو کبیرہ کا ارتکاب کرے اس کا کیا حکم ہے۔ کیا اہل السنہ والجماعہ بھی خوارج کی طرح اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، یا کیا اہل السنہ والجماعہ معتزلہ کی طرح جو مرتکب کبیرہ ہے اس کو منزلۃ بین المنزلتین پر سمجھتے ہیں، یعنی دنیا میں وہ ایمان و کفر کے مابین ایک تیسرے مقام پر ہے، کیا یہ سمجھتے ہیں؟ یا جو مرجیہ ہیں ان کی طرح اس کو کامل الایمان سمجھتے ہیں؟ کیا ہے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ؟ تو کہتے ہیں کہ جو مرتکب الکبیرہ ہے اہل السنہ والجماعہ اس کو ناقص الایمان سمجھتے ہیں، مؤمن بایمانی فاسق بکبیرتہ، وہ مومن ہے اپنے ایمان کی وجہ سے، لیکن اس کا جو شرعی اسم ہے وہ کیا ہے؟ فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے۔ چوتھا نقطہ وہ شیخ نے بیان کیا کہ اہل السنہ والجماعہ کسی معین شخص کو جنتی اور جہنمی نہیں کہتے، سوائے اس کو جس معین شخص کو اللہ اور اس کے رسول نے جنتی اور جہنمی کہہ دیا ہے۔ یعنی جنتی اور جہنمی کہنے پر اہل السنہ والجماعہ شریعت پر توقف کرتے ہیں، شریعت نے اگر کسی کو معین کر کے جنتی اور جہنمی کہا ہے اہل السنہ والجماعہ بھی کہتے ہیں، اور اگر نہیں کہا تو اہل السنہ والجماعہ نہیں کہتے۔ اور پانچواں نقطہ وہ یہ بیان کیا کہ اہل السنہ والجماعہ بطور دین اہل ایمان سے ولایت رکھتے ہیں اور اہل کفر سے براءت کرتے ہیں۔ الولا والبراء یہ اہل السنہ والجماعہ کے ایمان کا جز ہے، ہم ایمان کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور ایمان کے منافی امور کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ اگر کفر ہو تو پھر بغض کامل ہوتا ہے، لیکن اگر معصیت ہو، بدعت ہو، تو ایمان کی وجہ سے محبت تو ہوتی ہے، اصل ایمان کی وجہ سے محبت تو ہوتی ہے، لیکن اس کی معصیت کے بقدر، اس کی بدعت اور خرافات کے بقدر اس سے بغض بھی ہوتا ہے۔ شیخ نے چھٹا نقطہ پھر یہ بیان فرمایا کہ اہل السنہ والجماعہ ایمان کے نواقض اور نواقص دونوں سے بچتے ہیں۔ یعنی یہ دو الفاظ ہیں، ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ایک ہے نواقص الایمان، صاد کے ساتھ، نواقص الایمان، ناقص کی جمع ہے، یعنی ایمان میں کمی کر دینے والے امور، وہ امور جو ایمان کے منافی ہیں اور ان کے ارتکاب سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، ان سے بھی اہل السنہ والجماعہ بچتے ہیں۔ اس میں ہر نافرمانی داخل ہے، ہر گناہ اس میں شامل ہے، اور بعض دفعہ خلاف اولا امور بھی ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، اگرچہ انسان گناہ گار نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے کچھ ایمان کے نواقض ہیں، ناقضن کی جمع نواقض۔ نواقض کنہیں کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ امور جن سے ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی آدمی اسلام سے نکل کے کفر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے نواقض الایمان۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ کل ما یزیل اصل الایمان من اعتقاد او قول او عمل، ہر وہ چیز جو ایمان کی اساس کو ختم کر دے۔ دیکھیں، ایک ہے اصل الایمان، ایمان کی اساس، بنیادی عقیدہ، بنیادی عمل، ہاں یہ اساس الایمان ہے۔ اقرار، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور کچھ نہ کچھ اعمال ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ اصل الایمان ہے۔ اور جو چیزیں اس اصل الایمان کو ضائع کر دیں، چاہے وہ ایسے عقائد ہوں جو اصل الایمان کو خراب کرنے والے ہوں، یا اسی طریقے سے قول کو، یہ جو آپ کا زبان کا اقرار ہے، اس کو ختم کر دینے والے ہوں، اس کے بالکل منافی ہوں، یا عمل جو ایمان میں عمل ہم نے شرط بنایا، اس کا ایک رکن بنایا عمل کو، اس کے منافی ہوں، تو اس سے جو ہے وہ انسان کا ایمان زائل ہو جاتا ہے بالکل لیا، اور انسان نواقص کا مرتکب ہوتا ہے۔ پھر نواقض الایمان کیا کیا ہیں، ایک لمبی بحث ہے۔ نمبر 7، وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اہل السنہ والجماعہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور غیب میں دو طرح کا غیب داخل ہے۔ ایک ہے الغیب المطلق۔ الغیب المطلق کیا ہے؟ ما لا يعلمه الا اللہ، وہ غیبی امور جو اللہ کے ماں سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کچھ ایسی غیبیات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی مطلع نہیں کیا، نہ نبی اور نہ ہی فرشتوں کو۔
اور اسی طریقے سے الغیب النسبی، اس پر بھی اہل السنہ والجماعہ کا ایمان ہے کہ بعض غیبی امور ایسے ہیں کہ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو، فرشتوں کو مطلع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بھی ان پر مطلع فرما دیتا ہے۔ نمبر 8، دین جو ہے اس کے 3 مراتب ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں اسلام، ایمان اور احسان۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، ایمان باطنی اعتقادات کا نام ہے، اور احسان وہ ان دونوں کے کمال کا نام ہے۔ جب انسان کے ظاہری اعمال اور باطنی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں، ان میں اخلاص ہو، تو بنیادی احسان حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اگر وہ مقام مراقبہ یا مقام مشاہدہ پر ہوں تو پھر انسان کو کامل احسان وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں الاسلام ہوا اظہار الاستسلام والانقیاد لاحکام اللہ۔ اسلام یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے آگے اپنی گردن کو جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ اور احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہوں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کیا ہے؟ مقام المشاہدہ، مقام المشاہدہ، یا اس کو عبادت الشوق والطلب بھی کہا جاتا ہے، کہ انسان ایسے عبادت کرے، عبادت میں ایسا کمال ہو، ایسا حسن ہو، ایسی پختگی ہو کہ گویا کہ یہ شخص ایسے عبادت کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اتنی محبت ہے، اتنا خشوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا خوبصورت تعلق ہے کہ اس کی عبادت کمال کی انتہا پر ہے، کمال کی بھی انتہا پر ہے۔ اور دوسرا درجہ ہے اس سے کم تر، وہ بھی کمال کا درجہ، وہ کیا ہے؟ مقام المراقبہ، کہ انسان یہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور خوف سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ڈر سے اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مقام المراقبہ ہے۔ اس کو حدیث میں اس طرح فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ تو یہ ایمان کے چند اہم مباحث وہ شیخ نے یہاں پر ذکر فرمایا الفصل الثانی میں، اور میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ انہیں بیان کیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔